اپنے ارد گرد جو انسان ہیں، جو دوست ہیں، جو معاشرے کے ارد گرد لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن بالخصوص جو معذور افراد ہیں، جو ٹرانسجینڈرز ہیں، ان کا ہماری معاشرے کے اندر اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اور گورنمنٹ لیول پہ حالانکہ بہت ساری کوشش بھی کی جاتی ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں، جیسا کہ پاکستان گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے بہت سارے پروگرامز جو معذور افراد کے لیے شروع کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کو سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس طرح سے ان سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو آواز دو پروگرام ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں آگاہی کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے. اور اس میں سب سے بڑی ہماری جو خوش قسمتی ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کی اور ہماری تحصیل شکرگڑھ کی کہ مرزا مستقیم بیگ صاحب جو ہیں وہ اس سارے پروگرام کو ایڈ کرتے ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر. اور انہوں نے خصوصی طور پہ ہمارا ضلع لاہور کے اندر جو یہ پروگرام جو شروع کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ ان کا تعلق بھی تحصیل شکرگڑھ سے، اور انسانی بنیادوں کے بعد یہ اپنے علاقے کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پروگرام 8 لوگوں کے لیے لیں گے، وہ اس تحصیل شکرگڑھ ضلع لاہور کے اندر اسپیشلی. اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو بچیوں کی تعلیم ہے، غربت سے نکالنے کے لیے لوگوں کو جو پروگرام انہوں نے، ان کا جو رولر ایک پروگرام ہے پاکستان کے اندر، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مسنگ جو فیسلٹی، جو سہولیات جو ایجوکیشن میں بچوں کے لیے اس طرح کی سہولیات نہیں دی جا سکتی، ان پہ یہ ورک کر رہے ہیں. معذور افراد کے لیے کر رہے ہیں، ٹرانسجینڈر خواجہ سرا کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑے اچھے پروگرامز ہیں. اور اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ NGOs گورنمنٹ کے لیول پہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، اور گورنمنٹ ان معذور افراد، اسپیشل افراد کے لیے پہلے سے سکول جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں. ہماری تحصیل شکرگڑھ کے اندر بھی اسپیشل افراد کے لیے ایجوکیشن ایک سکول سسٹم علیحدہ سے بنایا گیا ہے، جس میں ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ٹرانسپورٹ سے لے کے ایجوکیشن تک وہ جو ہے وہ فری پرووائڈ مہیا کی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہے اور ہم ان لوگوں کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں دے پاتے، یا ان لوگوں کو بھی اس طرح کی اویئرنیس نہیں دے پاتے جو کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے جو NGOs اور یہ پروگرام جو مرزا مستقیم بیگ صاحب اور سوشل ویلفیئر پروگرام، جیسا کہ علی رضا صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ ہم اسپیشل جو افراد ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں تو اس سے آگے چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان گورنمنٹ اور جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے ان کو اسپیشل افراد کے لیے ایک علیحدہ سے ڈیسک قائم ہونا چاہیے، اور ان کا کام ہنگامی بنیادوں پہ ان کے جو معاملات ہیں اور ان کے جو سرٹیفکیٹ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس ہیں، مزدوری کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ فوری طور پہ جاری ہونا چاہیے. جیسا کہ انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے کہ جو ہمارا میڈیکل بورڈ ہے اس کے اندر ایک ڈسیبل پرسن جو ہے وہ ایک نمائندہ کے طور پر بورڈ کے اندر موجود ہونا چاہیے. میرے خیال میں آج کے اس کے پروگرام میں سب سے اچھی تجویز یہ صاحب نے دی ہے کہ اس کے اندر آپ ایک ڈسیبل پرسن، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈسیبل کا معذور افراد کا کوٹا پہلے سے موجود ہے. اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں نرسز ہیں، اس میں مختلف ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ میں ڈسیبل کے لیے ایک علیحدہ سے وہ جو ہے وہ ایک کوٹا مخصوص ہے. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کی کوشش اور ایفرٹ بھی ایڈ کی جائے کہ معذور افراد کا کو جو ایک نمائندہ ہے وہ MBBS یا اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہے وہ بورڈ کے اندر موجود ہو، تاکہ اس کو بھی احساس ہو، بورڈ کے اندر بیٹھے والوں کو کہ ڈسیبل پرسن ایک آتا وہ اپلائی کرتا ہے، وہ اپلیکیشن دیتا ہے، تو اسے فوری طور پر وہ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے. اس کے علاوہ جیسے خواجہ صاحب ہیں، ظاہر ہے ایک اپنی رائے ہے اور بیٹھے بیٹھے میرے بات یہ ذہن میں آئی ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن، جیسے مرزا مستقیم بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے علیحدہ سے کوئی ٹریننگ پروگرام، کوئی اس طرح کی سکلز جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ، پاکستان اور پنجاب لیول پہ
یا جس طرح مستقیم بیگ صاحب کا، ان کی طرف سے کوئی ایسا پروگرام جو ہے کو لانچ کیا جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ معاشرے میں باصیت انسان برابر کے حصے دار اور برابر کے حقدار ہیں، اور ان میں بھی جو ایک احساس کمتری ہے اور جو ہماری کمیونٹی سے ہٹ کے ان کے ساتھ جو ایک رویہ جو رکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کو جو ہے وہ اسپیشل طور پہ اس کی توجہ دینی چاہیے، اور یقیناً بات صحیح ہے، میں ایک ذمہ دار جو اپنا نمائندہ ہوں اپنی کمیونٹی کا، میں بھی جس فورم پہ بھی ہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز ہر فورم پہ، اور مسائل چونکہ ہم عوامی نمائندے آپ میں سے ہیں اور آپ ہی ہمیں منتخب کر کے اس اسٹیج پہ پہنچاتے ہیں کہ جس پہ ہم کھڑے ہیں، ہم عوامی نمائندوں سے بہتر آپ کے مسائل اور آپ کے معاملات اور معاشرے کی ضروریات کو میرے خیال میں ایک عوامی نمائندے سے بڑھ کے کوئی جو ہے نمائندہ جو ہے وہ آپ کی ضروریات اور مسائل کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا، اور دیگر دو چار باتیں ہیں وہ بزرگ بات کر رہے تھے ایک اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ میں راشن کارڈ اور کچھ لوگوں کے پاس جو ملکیت زمین کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ووٹ تو کاسٹ کرتے ہیں الیکشن کے دوران، لیکن جب انہیں اسٹیٹ سبجیکٹ بنانے کے لیے اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے پاس کوئی ایسا کاغذی ثبوت جسے ڈاکومنٹری ثبوت کہتے ہیں وہ پرووائڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو حق انہیں آزاد کشمیر کے اندر ملازمتوں اور طالب علموں کو داخلہ جات کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے اسٹیٹ سبجیکٹ وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں بزرگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری کوشش بھی ہے، کیونکہ مجھے ابھی 3-4 ماہ ہوئے ہیں اسمبلی میں گئے، تو میری کوشش ہے کہ 4 ماہ کے اندر ہم کو ایسی آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی جو ہے وہ ڈیولپ کروائیں، ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ جو لوگ جینون جو کہ ریاست جموں کشمیر کے مہاجر ہیں اور ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ جاری آج تک نہیں ہو سکا، ان کے لیے ایک علیحدہ سے پالیسی بنا کے ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے ایک اسٹیٹ سبجیکٹ کہتے ہیں مرزا صاحب کو، یہ ایک شہریت ہے۔ اسٹیٹ سبجیکٹ ایسے ہے جیسے ڈومیسائل ہے، جو ایک شہریت ہے، آزاد کشمیر کی شہریت ہے، وہ آپ اس کی شہریت پہ بچوں کے داخلہ جات میں ان کے ملازمتوں کے لیے، اور کوئی آپ آزاد کشمیر کے اندر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ سبجیکٹ شہریت ملنے کے بعد اس میں آپ برابر کے شہری کے حقوق جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بزرگ بات کر رہے تھے کہ ترقیاتی پیکج یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بیڑی خورد یا دیگر علاقوں میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا فنڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناروال یا ان کی بیڑی خورد یا ان کے علاقے یونین کونسل میں ابھی تک وہاں پہ کوئی تبدیل و ترقی کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو سکا۔ تو میں بزرگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باصیت ممبر آزاد کشمیر اسمبلی آپ کو اس طرح کے ترقیاتی فنڈز نہیں ملتے جس طرح کے ایم پی اے ایم ایل اے اور پنجاب گورنمنٹ کا جو نمائندہ جو وفاق کا نمائندہ ہے جس طرح کے فنڈز انہیں ملتے ہیں۔ ہمارا جو آزاد کشمیر کا جو ممبر اسمبلی ہے اصل اس کا مقصد جو ہے وہ تعمیر و ترقی اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہٹ کے جو ہماری ایک اقوام متحدہ کی ایک جو قرارداد ہے جو کہ انڈیا ہی اقوام متحدہ میں لے کے گیا تھا کہ ہمیں حق رائے شماری ملنا چاہیے تاکہ جو ایک قائد اعظم اور پاکستان کا اور کشمیر کی لیڈرشپ میں کہ الحاق پاکستان کی تکمیل ہونی ہے۔ اصل ہمارا بنیادی جو مقصد ہے باصیت مہاجر ممبر اسمبلی اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک رائے شماری ایک ووٹ کا حق رکھتے ہیں۔ ہمارے اس طرح کے حقوق جو ہیں اور جس طرح کی توقعات آپ لوگ مجھ سے یا ممبر اسمبلی آزاد کشمیر سے اس طرح کی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ جس طرح کی توقعات اپنے لوکل ایم پی ایز ایم ایل اے سے کرتے ہیں، میرے خیال میں اس طرح کی توقعات آپ کو ممبر آزاد کشمیر اسمبلی سے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ کو میں حقائق بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا جو مہاجرین کا وہاں پہ کوٹا ہے 25%، جس میں آپ کو ملازمتوں کا اور داخلوں کے اندر
اور اس کے علاوہ اور دیگر جو ہمارے ادھر حقوق ہیں مہاجرین کے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ 5 سالوں کے اندر دیکھیں گے کہ ہم نے ریاست جموں کشمیر کے جو مہاجر ہیں جن کی نمائندگی بطور میں ممبر آزاد کشمیر اسمبلی آزاد کشمیر کے اندر کر رہا ہوں، آپ کو پہلے سے نمائندوں سے آپ کو بہتر جو ہے آپ کو میری پروگرس بھی نظر آئے گی، اور حلقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو آپ کو فنڈز نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ کوشش ہے کہ آپ کو اس طرح کے فنڈز اس ضلع کے اندر باصیت ممبر اسمبلی میں لے کے آؤں کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی فنڈنگ باصیت ممبر آزاد کشمیر اسمبلی کی ضلع کے لیے کبھی نہ لے کے آیا۔ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ جیسے خواجہ صاحب انہوں نے بات کی ہے، وہ علی رضا صاحب نے بڑی کلیئر بات بتا دی ہے ڈیولپمنٹ کے فنڈ کے حوالے سے، یہی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آخر میں مرزا مستقیم بیگ صاحب کا، علی رضا صاحب ڈائریکٹر اور یہ آواز و پروگرام کی پوری ٹیم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے تو بڑی اس بات کا کہا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے مہاجرین کے لیے بھی علیحدہ سے ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مخصوص قبیلے اور مخصوص طبقے کے لیے نہیں، ڈسیبل پرسن خواہ وہ ریاست جموں کشمیر کے مہاجرین ہیں، خواہ وہ کسی بھی طبقے اور خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہ باحثیت انسان ہمارے لیے برابر ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی طرف اسی طرح توجہ دیں جس طرح ہم اپنے دوسرے جو سوسائٹی کے اندر ہمارے لیے ڈسیبل اور معذور افراد کے علاوہ دوسروں کے ساتھ ہم برتاؤ کرتے ہیں، اسی طرح کا برتاؤ ہمارا ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ساری ٹیم کا، آواز و پروگرام کا اور سب کا میں نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ معذور افراد کی حوصلہ افزائی اور پورے ضلع کے اندر مختلف جو پروجیکٹس جو ہے وہ رورل ایڈ جو پاکستان کا پروگرام ہے اس میں مختلف کمیونٹی کے اندر یہ بہت سارا کام کر رہے ہیں جو ہمارے ضلع کی تعمیر و ترقی کے لیے اور پسے ہوئے طبقے کو جو ہے وہ اوپر اٹھانے کے لیے ان کے اقدامات جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔